بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم پھر ایک مرتبہ ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کی کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آج کا ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا اور سیکھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ 13 ڈیز۔ آج 13واں دن ہے، یہ 13 دن ہو گئے؟ آج 13واں دن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ورکنگ ڈیز لیکچرز کی بات کر رہا ہوں، 13واں لیکچر ہے کیونکہ بیچ میں سنڈیز بھی آئے ہیں نا، ان کو نکال کے تو 13واں لیکچر بنتا ہے۔ چلیں، تو ہمارا سفر جو ہے نا وہ ربع سے آگے نکل چکا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں ربع ہوتا ہے، پھر نصف ہوتا ہے، پھر ثلاثہ ہوتا ہے اور پھر پورا پارہ ہوتا ہے۔ آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو حصہ ہمارا عرفان القرآن ہے اس میں بالخصوص جو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہوگا وہ آج آپ آیات لکھیں بھی اور آج خود کریں ان کو، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کے لیے بھی ریڈی رہے، تھوڑا ریویژن ہو جائے گی، کچھ چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ آیات آپ لکھا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی کلاس یہ ہے جس میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، ورنہ ہر کلاس جو ہوتی ہے پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آ کے آیت لکھے بھی، اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے۔ آپ آتے ہیں، آپ کو بورڈ پہ لکھنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے، عربی لکھنے کا فن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ترجمہ کیجیے گا۔ اچھا، کل ہم نے حصہ تجوید میں کس چیز کا بیان پڑھا تھا؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 4۔ حصہ تجوید کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور ساتھ میں ادغام کا بیان بھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو حروف ادغام ہیں وہ کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ شاباش، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج حصہ تجوید میں بھی میں زیادہ آپ کو ریویژن کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہم نے پیچھے جو ہے نا سارا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو لے جا کر گنگنانے کا نام کیا ہے؟ غنہ ہے۔ وہاں پر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے تھوڑا آواز میں، ٹھیک ہے، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ادغام کے بیان کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آج کر لیں ادغام کی اقسام۔ کیا؟ ادغام کی اقسام۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں؟ ادغام کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ بہت ہی زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی ہے ادغام بالغنہ،
یا اس کا دوسرا نام ہے ادغام مال غنہ۔ اب آپ اس کا ترجمہ خود کریں۔ ادغام مدغم کر دینا، ملا دینا، با کے نیچے زیر ہو تو کسرہ ہو تو کیا ہوتا؟ ساتھ سے پر، غنہ کے ساتھ۔ ایسا ادغام جو کہ غنہ کے ساتھ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ بالغنہ یا ادغام مال غنہ، کیونکہ ما کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ پڑھا تھا نا ہم نے ترجمہ کرتے وقت، ما آیا تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو ادغام بالغنہ وہ ادغام ہوگا جس میں ادغام تو ہونا ہی ہونا ہے، مگر کیا ہے؟ غنہ بھی ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کس کی اقسام ہے؟ ادغام کی۔ تو ادغام تو ہونا ہی ہے مگر غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادغام بالغنہ یا مال غنہ کے حروف کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، حروف کون سے ہیں؟ انہی 6 میں سے ہیں، انہی 6 میں سے 4 حروف ہیں۔ کتنے؟ 4 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تعریف مجھے لکھنے کی ضرورت تو نہیں، آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ حروف ادغام بالغنہ یا مال غنہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ کتنے ہیں؟ بولیے 4 حروف ہیں، شاباش۔ اور انہی 6 میں سے، انہی 6 میں سے اب وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 6 تو یاد ہے نا آپ کو؟ ان میں سے ایک یا تھا یا نہیں تھا؟ اس میں بھی آ جائے گا۔ ان میں سے ایک نون تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ میم بھی تھا نا، اور واو بھی تھا۔ 1 2 3 4 ہو گئے 4۔ انہی میں سے نا یرملون میں سے۔ یہ وہ 4 حروف ہیں جن پہ غنہ تو ادغام تو ہونا ہی ہے مگر ساتھ میں غنہ ہو جائے گا۔ مشکل تو نہیں ہے؟ ادغام تو ہونا ہی ہے، کیوں؟ یہ قسم ہی ادغام کی ہے، جس کی قسم ہے وہ خصوصیت تو اس کے اندر پائی جانی ہے۔ اس کے بعد ایک اضافی خصوصیت آ گئی، کیا آ گیا؟ ایڈیشنل جو ہے نا ایک اس کی صفت آ گئی، وہ ہے غنہ۔ اچھا، اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو ان کو بھی مجموعہ کر لیں، ین مو، بولیے مو۔ اب آپ دیکھ لیں اس کے اندر یا بھی آ گیا، نون بھی آ گیا، میم بھی آ گیا، واو بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کل آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ ادغام بالغنہ ہی کی تھی۔ کون سی مثال دی تھی؟ من یعمل۔ اب دیکھیں ذرا، اسی کو آپ لکھ لیں۔ ایسے ہی تھا؟ اچھا، اب یہ قاعدہ تو یہاں پر لگ گیا، لگا یا نہیں؟ ادغام کا حکم لگ گیا نا، ٹھیک ہے؟ اب حکم جب لگا تو اس نے اپنے ما قبل نون کو اپنے اندر اس نے مدغم کر لیا، یہ اب من یا عمل نہ رہا، میں بن گیا۔ یہ ادغام یہ ہو گیا۔ اب رہ گیا اس کا مسئلہ، چونکہ یا جو ہے وہ ادغام بالغنہ میں سے ہے، تو لہٰذا اب اس کو میں یعمل نہیں پڑھیں گے بلکہ میں یعمل۔ بولیے، پھر بولے میں یعمل، آواز اوپر چل گئی۔ مشکل تو نہیں بھائی، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ دیگر اگزامپلس لے لیں، یہ دیکھیں، یہ اصل میں ہے یہ، چلے آپ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو الگ الگ کر دیتا ہوں۔ من اور نا لکھا ایسے ہی جانا ہے، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس حکم لگ رہا ہے نا، بولیے نون آ گیا نا حروف ادغام میں سے، ادغام کا حکم تو لگ گیا، لیکن چونکہ نون حروف مال غنہ میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا من نا نہیں پڑھیں گے، من نا۔ اچھا،
فرض کریں ادغام کا کچھ بھی نہ یہاں لگتا تو پھر بھی نون پر غنہ ہونا ہی تھا، کیوں؟ اور واجب ہے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس طرح بے شمار مثالیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ اگر اس کی لے لیتے ہیں میم کی، تو آپ اسی کو لے لیں من اور ما، جس کو آپ یوں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھا ایسے جانا ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کی غرض سے اس کو الگ الگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ من ما قاعدہ لگ گیا تو یہ مم ما بن گیا، میم نے نون کو اپنے اندر مدغم کر لیا. ٹھیک ہے، مگر مم ما نہیں پڑھیں گے، مم ما غنہ بھی ہوگا. بولیے. اچھا، اگر نہ بھی ہوتا تو میم کیا ہے؟ مشدد، تو ہر حال میں غنہ پھر بھی ہونا تھا. کلیئر؟ اچھا، کون مجھے واو کی مثال دے گا؟ چلے میں ہنٹ دیتا ہوں، سورۃ الاخلاص. زیادہ نہ ڈھونڈنا پڑے گا. ولم یولد نہیں. اچھا چلیں چھوڑیں، آپ کو میں نے اس میں شاید مثال دی تھی ایک. من والدین. ٹھیک ہے، اب ادغام کا قاعدہ لگ گیا. ما قبل ہے نا نون ساکن، تو واو نے نون کو اپنے اندر کیا کر لیا؟ مدغم کر لیا. اب من والنی میوں، لیکن ساتھ ہی گنہ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ واو کہاں سے ہے؟ حروف ادغام بالگنہ یا مال گنہ میں سے. ساتھ دلیل بھی ذہن میں رکھنی ہے. وہ بندہ پوچھ لے چلو جی ادغام تو سمجھ آ گیا، اب گنہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا گنہ کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ واو جو ہے وہ حروف ادغام تو ہے ہی ہے، مگر ادغام بالغنہ میں سے. ہاں نہیں، مشدد کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف نون اور میم سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے میوں والدین. بولیے. سمجھ آ گئی؟ دوسری قسم، بس پہلی آ گئی تو دوسری آپ خود کر لیں گے انشاءاللہ. حروف ادغام بلا گنہ. با کے نیچے کسرہ آ جائے تو بولیے. لا کا معنی نہیں، غنہ کے ساتھ نہیں. بولیں. ایسا ادغام جو کہ غنہ کے بغیر ہوگا. کیا؟ ہاں، ادغام تو ہونا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حروف یہ جو ہے ادغام بلا غنہ، یہ ادغام کی قسم میں سے ہے. ادغام تو ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بلا غنہ کا مطلب یہ غنہ نہیں ہونا. اور انہی 6 حروف میں سے کچھ حروف ہیں، 4 ہو گئے تھے، پیچھے کتنے بچ گئے؟ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. مشکل تو نہیں ہے، کوئی ایک آپ کو ازبر ہو جائے، دوسرا آٹومیٹیکلی آ جانا آپ کو. ٹھیک ہے، کون کون سے بچ گئے؟ را اور لام. اب ان کا کیا آپ نے مجموعہ بنانا ہے؟ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رل کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، را لام 4، تو پیچھے 2 مائنس ہو گئے آپ کے. تو یہ آپ کے بن گئے 2 حروف. کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف. شاباش. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کون کون سے ہیں؟ را ہے اور لام ہے. بس اب ان کی مثالیں خود دیں تو کمال ہو جائے گا کہ ادغام بھی ہو اور غنہ نہ ہو. پہلے را کی ڈھونڈیں تو. شاباش. ہاں، مر رسول. شاباش. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، غنہ کا قاعدہ لگ گیا، ادغام کا. نون ساکن آ گیا نا، تو را نے نون کو اپنے اندر کیا کر لیا؟ مدغم کر لیا، ملا لیا. تو یہ من رسول نہیں بن گیا، کیا بن گیا؟ مر. لیکن چونکہ را بلا غنہ میں سے ہے، تو اب آپ اس کو میوں غلط ہو جائے گا. مر رسول. بولیے. اسی طرح جیسے آپ
ٹھیک ہے، وہی قاعدہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ حکم لگتا ہے ادغام کا؟ لگتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ادغام کا حکم لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ را حروف ادغام میں سے ما قبل نون ساکن ہے، را نے نون کو اپنے اندر ملا لیا، مدغم کر لیا، تو یہ من ربی نہیں رہا، کیا بن گیا؟ مر بن گیا۔ بولیے کیا بن گیا؟ مر بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس را پر غنہ ہونا یہ نہیں ہونا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ را جو ہے نا حروف ادغام بلا غنہ میں سے، بغیر غنہ، تو ہم اس کو میوں ویسے عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مر ربہم، بولیے ختم، ایزی ہے نا؟ ہاں، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ وہ صفات ہیں اظہار، اخفاء، قلقلہ، ادغام، خواہ وہ بلا غنہ ہو یا مال غنہ ہو، اور ساتھ میں غنہ، صرف ان صفات کو ہی آپ رکھ لیں نا تو آپ کی 80+ % جو ہے نا وہ ترتیل انتہا درجے کی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ کو رات کو سنا کریں نا، کبھی غنہ جب وہ کرتے ہیں نا تب ہم اش اش کر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی مدات کبھی اس میں ہم آگے جا کے مدات کی ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ کھینچتے ہیں اس میں ایک لے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو تب آپ سبحان اللہ کی صدائیں جو ہے نا، وہ صفات کا کمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ مخارج اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج سے آپ صفت کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے بھی صحیح لفظ جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفات خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ اچھا یہ کمپلیٹ، اچھا ہاں بھی لام کی مثال تو آپ کی رہے گی، اس میں دیکھیں من لدن کا، ٹھیک ہے، قاعدہ لگ گیا نا، تو اس سے کیا بن گیا؟ مل نہیں رہا۔ اور غنہ کیوں نہیں کرنا؟ شاباش، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں آپ نے ویسے پڑھنا ہے، من لدن کا، چلو جی، ہاں کیسے پڑھنا ہے پھر؟ شاباش، میں نے غلط پڑھا ہے، میں نے کیا کیا؟ میں نے پڑھا من لدن کا، ویسے عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے، من لدن کا، بولیے من لدن کا، کلیئر ہو گیا؟ یہ ادغام جو ہے نا بہت، اب یہ آپ کو ازبر کیسے ہوگا؟ دیکھیے آپ نے جب قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، جہاں جہاں ادغام آئے وہاں ادغام کریں، جہاں ادغام مال غنہ ہو، بل غنہ ہو تو غنہ کے ساتھ کریں، جہاں بلا غنہ ہو، بغیر غنہ کے ہو تو وہاں پر ادغام بغیر غنہ کے کریں، پھر آپ کی پریکٹس ہوگی۔ پھر سٹارٹ میں یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹیکلی جو ہے نا آپ صحیح ادا کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کا فیض ہوگا کہ آٹومیٹیکلی آپ ٹھیک پڑھتے جائیں، لیکن پریکٹس جو ہے نا وہ شرط ہے، ضروری ہے۔ یہ تھیری ہے، صرف تھیری سے کچھ نہیں آنا جب تک آپ اس کی عملی مشق جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، اور عملی مشق کتابیں جو ہے نا وہ قرآن کو کھول کر ہی جو ہے نا وہ ہونی ہے، ٹھیک ہے، اس بہانے سے آپ اس کو کھول بھی لیں گے۔ کس کا؟ ہاں ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے بھی آپ کو ایزی رہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو ریز کر دیں، شاباش، ٹھیک ہے۔ نہیں جی ترجمہ آج میں نے نہیں کروانا آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ ریویژن بھی ہو جائے، آج آپ خود کریں، کوئی نیا کو ورڈ آیا تو اس کو دیکھ لیں گے، میں بتا دوں گا، آج آپ سارا ترجمہ خود کریں گے۔ اور آج میں چاہ رہا ہوں کوئی آئے آپ میں سے، آج کی آیت مبارکہ، آج ہمارا ایک انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایک رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا، ایسا ہی ہے؟ 2 آیات کے بعد کون سی آیت مبارکہ ہے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس کا تعلق کل والی آیات کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے نیا مضمون سٹارٹ ہونے والا ہے، تو چونکہ یہ ایک آیت ہے تو اس کو آج ہم سٹارٹ کر لیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم
تتقون. آئیے کون لکھے گا؟ شاباش. آجیں ہمت پیدا کریں. بھئی آپ لوگ لکھا کرتے تھے یا نہیں لکھتے تھے؟ یہ پوچھیں ذرا. آجیں 10 دن بعد میں یہ سٹارٹ کروا دیتا کہ آپ لوگ آئیں آیت مبارکہ کو لکھیں، اعراب دیں، لکھیں، انڈرلائن کریں ورڈز کو، ٹھیک ہے، پھر اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کریں. شاباش. آجیں آجیں. شاباش. جہاں کہیں آپ سے صحیح نہ لکھا گیا تو آپ کی رحم جی نکال دیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھ کے اگر انہوں نے لکھنا ہے دیکھ کے لکھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. شاباش. یہ لیں 2 آیتیں. یعنی آپ نے تھوڑا سا نا اس کو بچے کوشش کرنی یہاں سے شروع کریں، تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ پھر ساری آیات آ جائیں. ٹھیک ہے. یکاد البرق کو میں بول بھی دیتا ہوں. ہاں تھوڑا بڑا فونٹ رکھنا ہے. شاباش. اعراب بے شک بعد میں دے لیں گرین کے ساتھ. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. یکاد البرق. شاباش. ٹھیک ہے. والذین من قبلکم. شاباش. لعلکم تتقون. جی ہو گیا. شاباش. ٹھیک ہے. ٹھیک جی. خلقکم واو الذین من قبلکم لعلکم اور تتقون. چل جلدی سے لکھ لیں. یکادو نیا کلمہ ہے، اس کو کر لیں یوں لگتا ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ بھی ورڈ گزر گیا ہے نا یختف یا آ جایا؟ نہیں ترجمہ نہ بتائیں. یہ پہلے گزرا ہے؟ نہیں. اچھا چلیں. اچک لے گی یہ بھی گزر گیا. یہ بھی آپ جب کبھی کر لیں. اضاء یہ ضیاء سے ہے روشنی. لہم مشو یہ نیا ہے. مشیہ چلنا. جس طرح مشق کرواتے ہیں اس طرح ان کو پڑھائیں آؤز سے، ذرا اونچی آواز میں، بآواز بلند. شاباش. ہاں ایک منٹ رکیے گا. یہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے. انہوں نے قاف کے اوپر کلکلا نہیں کیا. آپ نے کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا؟ انہوں نے سیدھا سیدھا پڑھا یکاد البرق، حالانکہ ہاں نہیں ہونا. اس پر کوئی حرکت نہیں ہے. حرکت تو ہے، یہ متحرک ہے، قاف مضموم ہے. نہیں ہونا تھا. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹھیک پڑھا، میرا دعویٰ غلط نہیں ہونا تھا. صحیح میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے. آپ مجھے ثابت کریں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں کا مطلب انہوں نے ٹھیک پڑھا.
میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے سننا. یہ یا تو رٹے ہیں یا پڑھتے نہیں گھر جا کے. جی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. شاباش. کیوں غلط ہے؟ اچھا حالت اگر سکون میں نہ ہو تو کلکلا نہیں ہو سکتا. میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں یکاد البرق، برق ہو گیا کلکلا کاف پہ. دیکھا نا، میں کہہ رہا ہوں کانسیپٹس کلیئر کریں پلیز، رٹے نہیں لگانے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اگر وہ نیچرلی جو ہے نا ساکن ہو، آلریڈی اس پر کوئی حرکت نہ ہو تو تب کلکلا ہوگا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو ساکن کر دیں، جیسے میں نے ابھی وقف کی صورت میں قاف کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے، اب کلکلا ہوگا. تو میں نے جو بات کی ہے وہ بالکل غلط کی ہے. میں آپ کو کانفیڈنس لیول چیک کر رہا تھا کہ آپ میری بات کو غلط پروف تو کریں نا. غلط کہہ دینے سے غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. غلط کو پروف کریں آپ دلیل کے ساتھ. آپ دلیل نہیں دے سکے نا، مجھے دلیل دیں. آپ انہوں نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے. میں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے، آپ کو پتا تو ہے میرا طریقہ، ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا الرٹ رہا کریں. میں نے غلط پڑھا تھا، مجھے ٹھیک کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں نے غلط کہا تھا، بعد میں نے ٹھیک پڑھا کیونکہ میں نے قاف کو خود ساکن کیا. اب سمجھ آ گئی؟ جی آگے پڑھیے. یہ قاتل پر کوئی اختف ہو گیا نا، آگے پڑھیے. أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه اونچی آواز میں، باواز بلند. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله اونچی آواز میں. لذهب بسمعهم وأبصارهم. ابصار کے با پر کلکلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے، اونچی آواز میں بولیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ ٹھیک ہوگا. چلیں. إن الله على كل شيء قدير. اب یہاں رک جائیں. انہوں نے ان پہ کیا ہے غنہ، ٹھیک ہے، تو نون ہے تو صحیح یرملون میں سے، لیکن ماقبل کے مطابق اس پہ تو وہ کوئی قاعدہ تو نہیں لگنا تھا. شاباش. جہاں بھی نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو وہاں پر غنہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. شاباش. آگے. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اچھا یہاں پر ایک غلطی کی ہے اتنے حصے میں. انہوں نے اس کو یوں پڑھا ہے، آپ بھی بتائیے گا. میں ایسے ہی پڑھا آپ نے؟ انہوں نے پڑھا ہے من قبلکم. کیا پڑھا ہے؟ من قبلکم. اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو گیا کلکلا. مسئلہ کہیں ادھر ہے اور آپ یہ صفت پڑھ چکے ہیں. انہوں نے پڑھا ہے من قبلکم. چلیں، اظہار اور اخفاء کی کوئی غلطی انہوں نے کر دی ہے، اور ہنٹ دے دیا میں نے آپ کو. ان کو بولنے دیں جی، بولیے. انہوں نے اخفاء کر دیا، غلطی کی نا، اظہار کرنا چاہیے تھا نا. بولیں. نون تو ساکن ہے، مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ انہوں نے پڑھا ہے من نون کو ظاہر کر دیا ہی نہیں کر دیا. کیا یہاں پر نون کو ظاہر کرنا ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا؟ چلیں یہ بتائیں. بولیں بھائی، غلط کیا. اچھا غلط کیوں کیا؟ دلیل دیں. آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ اس پر
اظہار نہیں ہونا، یہی ہے نا غلط، انہوں نے اظہار کر دیا، اخفا ہونا ہے، کیوں؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ شاباش بھئی، قاف حروف اخفا میں سے ہے یا نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، کل حروف اخفا کتنے تھے؟ 15۔ یہ 14واں حرف ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا ما قبل نون ساکن آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو حکم اخفا کا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو لہٰذا اب کیا کریں گے؟ یہ من قبلکم، نون کی آواز کو چھپا لیں گے۔ اور کیسے چھپایا جائے گا؟ غنہ کی صورت میں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ایک، اب سمجھ آئی ہے؟ بولیں پلیز اپنی چیزوں کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے؟ بیٹھیے پلیز، جزاک اللہ۔ اوکے جی، یکادو کا معنی یوں لگتا ہے، اس آیت کا ریلیونس یہاں تک پچھلی اسی منافقین کی قسم جس کی ہم ڈیٹیل کل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یوں لگتا ہے کہ البرق کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ بجلی جو چمک رہی ہے وہ کیا کرے گی؟ یخطفو، کچک لے گی، کس کو؟ ابصار، بصارت، ٹھیک ہے، بینائی کر لیں، بصارت کر لیں، ہم ان کی، کلما، پھر جب کبھی، آپ کو پتہ ہے نا جب بجلی بادل چھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گھٹائیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کالے بادل چھا جاتے ہیں، دن میں بھی جو ہے نا وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر بجلی چمکتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، ہم اپنی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر جب روشنی ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اندھیرا آ جاتا ہے، پھر وہیں ہم رک جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ سچویشن کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب کبھی پھر ادا روشنی ہوتی، لا کا لا کے لیے، ہم ان کے لیے، مشہو، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، فی، الگ الگ کریں، فی میں ہی، اس، واو، اذا، جب، اور پھر جب اندھیرا چھا، یہ جو ابھی میں نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر یا اوپر، ہم ان کے یا ان کے کام، پھر وہیں رک جاتے ہیں، وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈرتے جو ہیں، ٹھیک ہے، واو اور لو، اگر شاء، چاہتا یا چاہے، کون چاہے؟ اللہ، اس میں جلالت۔ اوکے، لذہبہ، اسلام کو آگے جا کے میں نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ذاہبہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ضرور بالضرور، ضرور کیا کرتا؟ لے جاتا، بسمعی، ٹھیک ہے، سماعت، ہم ان کی، واو اور ابصار، بصارت دیکھنا، بنائی، ہم ان کی، ان بے شک، ویسے وہ یہ نہ بھی لگاتا نا تو ویسے ہی کہہ دیتا نا کہ انا علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، بات تو تب بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے ہی نہیں، کہ اتنی قدرت ہے کہ یہ پھر اس میں جلالت آ گیا۔ اللہ کا مطلب پر یا اوپر۔ اب یہ پہلی دفعہ ورڈ آیا لیکن اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کل، کل جہان کہتے ہیں نا، تمام، سارے کے سارے۔ اچھا، ایک اس کا معنی پھر اس سے کل سے کلو وشربو، کل کا معنی کھاؤ بھی ہوتا ہے، کل کا معنی کھاؤ بھی۔ یہ جب اللہ نے جلی کی ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، اس میں کل اور کل کی مثال دی تھی، ٹھیک ہے، کل، تمام۔ یہ بھی نیا آیا ہے، شے اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، چیز کو کہتے تھے، یا ہر کر لیں، ہر چیز، قدیر، قادر ہے، یا قدرت رکھنے والا ہے، قدرت جی۔ یا یوہا، میں نے اس لیے ترجمہ نہیں بتایا، علامات اس میں سے ایک پڑھائی تھی جس میں یہ مثال بھی آئی تھی، یہ حروف، شاباش بولیے، حروف ندا ہے، ندا کہتے ہیں آواز دینا، پکارنا، ٹھیک ہے، بلانے کے لیے یہ لگائے جاتے ہیں، یہ وہاں رواج تھا نا عرب کا، اے الناس، لوگو، کیا کرو؟ اعبدو، حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرو؟ عبادت کرو، بندگی کرو، کس کی کرو؟ رب کی۔ رب کے کیا کیا معنی بتائے تھے؟ آج سورۃ الفاتحہ کی طرف،
ہاں اس کو اور خوبصورت بنا لیں، پرورش فرمانے والا، کرنے والا نہیں، تربیت فرمانے والا، پالنے والا، ٹھیک ہے، رب، کم اپنے، الذی جس نے، والذین خالق، یہ فعل ہے، پیدا کیا، کم تم سب کو، وہ اور الذین ان لوگوں کو جو، من سے، قبل پہلے، کم تمہارے یعنی تم سے پہلے تھے، اب کس لیے عبادت کرو، لعلہ تاکہ کم تم سب کیا بن جاؤ، تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ چلا عبادت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو تقوی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ یاد رکھ لیں، یا اللہ پاک نے نماز کی بات نہیں کی، عبادت کی بات کی، ٹھیک ہے۔ عبادت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے اسلام میں، فقط 5 وقت کی جو نماز ہے، یہ نفلی نمازیں ہیں، ان کو ادا کر لینا ہی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت کا پارٹ ہے، جز ہیں۔ تو اگر ہم جز ادا کر لیں تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے کل ادا کر لیا ہے۔ بولیے، جز کل کا حصہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور جز چھوٹا ہوتا ہے، کل بڑا ہوتا ہے، تو جز کا مقام اور اجر بھی کم ہو گیا، اور کل کا مقام اور اجر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت میں دیکھیں، والدین کی خدمت بھی ایک عبادت ہے، اساتذہ کا ادب اور احترام بھی ایک عبادت ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، حقوق العباد، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف حقوق اللہ پورے کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد کو بجا لانا اور ان کو ادا کرنا، وہ بھی عبادت ہے۔ تو اسلام میں عبادت کا مفہوم جو ہے نا بڑا وسیع ہے، صرف اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو تو جناب تقوی اور پرہیزگاری تمہیں مل جائے گی، ادھر نمازیں پڑھتے جائیں، ادھر ناپ تول میں جا کے کمی بھی کرتے رہیں، ادھر ڈنڈیاں بھی مارتے رہیں، ادھر ملاوٹ بھی کرتے رہیں، لوگوں کے حقوق بھی جو ہے نا غصب کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ باجماعت 5 وقت کی نماز بھی آپ جو ہے نا ایوان اقتدار میں کھڑے ہو کے پڑھتے رہیں، اور جب تخت پر بیٹھیں تو آپ لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتے رہیں، تو پھر تقوی پرہیزگاری نہیں ملا کرتی، پھر وہی نمازیں کیا بن جاتی ہیں، فویل بن جاتی ہیں، فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ایسے نمازیوں کے لیے۔ سمجھ آگی بات کی؟ یہ جو نیا مضمون شروع ہوا ہے، اس کے بعد اس رکوع کو انشاءاللہ العزیز ہم کل آگے لے کے جائیں گے۔ اس کو ایک دفعہ کہہ لیں، یکادو، ایسے نہیں، اونچی آواز میں، تھکے تھکے نہیں، البرق یخطف ابصار ہم کلما اضاء لهم مشوا فی ہی واو اذا اظلم علیہم قاموا واو لو شاء اللہ لذہب، ضرور لے جاتا، بسمعی سماعت، ہم ان کی، واو ابصار ہم ان، اللہ علی کلی شیء قدیر، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم واو الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چلیں ماشاءاللہ، آج ہم پڑھیں گے فعل کی اقسام۔ کیا؟ فعل کی اقسام، زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام، یوں کر لیں۔ اس کو آپ کہہ لیں اقسام فعل، یہ فعل کی اقسام بنیادی جو ہیں وہ 4 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے اور یہ آپ کو آتی ہیں، اردو میں بھی یہی ہیں، اردو کی گرامر میں، ہاں شاباش۔ پہلی کون سی آ گئی؟
نہیں، حال فعل حال پھر مستقبل اردو میں اس میں فعل مضارع ہوگا، شاباش، ٹھیک ہے، فعل ماضی، شاباش، خود ہی تعریف کریں، میں نے نہیں کرنا، ایسا فعل جس میں شاباش کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانہ ماضی میں ظاہر ہو، زمانہ ماضی، وہ کیا کہلائے گا؟ فعل ماضی، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ پاسٹ ٹینس۔ میں صرف اس کی مثال لکھ دیتا ہوں، ایک آدھ ان کی ڈیٹیل سب ہم نے پڑھنی آگے، ٹھیک ہے، کہ ماضی سے مضارع بنایا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی ہی سے جو ہے نا فعل مضارع بنتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، جیسے کون اس کی فعل ماضی کی مثال؟ شاباش، ضربہ کے علاوہ کوئی دیں، خارجہ، خارجہ، آج آپ نے پڑھا ذہبا، اچھا یہ ثلاثی مجرد ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے؟ کیوں؟ تین حرفی ہیں، شاباش، ایک دو تین، ایک دو تین، ٹھیک ہے، اچھا جی دوسری قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع، اس کی تعریف بھی آپ خود لکھ لیں، میں مثالیں دے دیتا ہوں، تعریف میں بول دیتا ہوں، ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا ایسا ہے نا زمانہ حال میں پایا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل غلط ہو گیا، میں نے غلط بولا ہے ٹوٹلی، اور آپ نے میرے پیچھے لکھ لیا ہے، اللہ کی بندیوں میں نے یہ کہا ہے فعل مضارع وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا جو ہے نا وہ زمانہ حال میں ظاہر ہو، آپ نے کہا جی ٹھیک ہے اور آپ لکھنا شروع ہو گئی، حالانکہ میں مضارع کو بہت شروع کے لیکچرز میں دوسرے یا تیسرے لیکچر میں اصطلاحات میں نے کلیئر کیا تھا کہ مضارع دو تو پہلے بولنا تھا نا، جب وقت گزر جائے، جب پیپر آپ نے ہینڈ اوور کر دیا نا اس کے بعد کچھ یاد آ جائے تو پیپر نہیں ملا کرتا آپ کو، ٹھیک ہے، وقت کی بات ہوتی ہے نا۔ میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، کون کون سے؟ حال اور مستقبل، تو اب ہم اس کی تعریف یہ کریں گے کہ ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا وہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں پایا جائے، یا یوں کہہ لیں ایسا فعل جو کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل پر دلالت کرے، وہ ہوگا فعل مضارع۔ آپ چپ کر کے جو میں بولتا ہوں لکھتے جاتے ہیں۔ جی میں مثالیں لکھ دیتا ہوں، مثال دیں، اسی کو کرنا، چلیں، یز ہابو، ٹھیک ہے، ذہبہ کا میننگ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یذہبو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ لے جاتا ہے یا وہ لے جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں ترجمے ہوں گے کیونکہ مضارع ہے نا تو دو زمانے، وہ لے جاتا ہے یا وہ لے جائے گا، ٹھیک ہے، یا لامو، مثال نہیں کر لیں ذرا، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، ٹھیک ہے، یا علامو وہ علم حاصل کرتا ہے یا وہ علم حاصل کرے گا، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل امر، اچھا اس کو آپ میں انگلش بھی اس کی لکھ دیتا ہوں، امر کہتے ہیں حکم کو، کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو ہے نا بن جائے گا پریزنٹ اور فیوچر، اور یہ آپ کا بن جائے گا
امپیراٹیو سینٹینس، حکمیہ جملہ، بالکل آتی ہے، بالکل آتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہاں اضرب کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے یہ ضربہ کو چھوڑ دیں، کچھ اور نکال لیں، عنصر کہہ دیں تو مدد کر، یہ زیادہ پازیٹیو ہے، اضرب مارو اس کو ٹھیک ہے، پازیٹیو جو ہے نا اگزامپلس دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ زاہدہ میں آپ کی توجہ چاہوں، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم گردان جب پڑھاتے ہیں نا سب سے پہلے دارا باغی، اب سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ فاتحہ بھی اسی وزن پر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، یا تو ہو نا کہ ثقیل ہو تو اتنے ثقیل الفاظ، ناسارا یہ اس سے بھی زیادہ آسان لگتا ہے، مطلب ان میں پازیٹیو پہلو پایا جاتا ہے نا، تو پہلے پازیٹیوٹی کا درس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، امپیریٹیو سینٹینسز، حکمیہ جملے، اب اس کی تعریف آپ خود کریں، ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا روکا جائے، یا روکا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال آپ لے لیں، اضرب بھی ہو سکتا ہے، ہاں بولے شاباش، کیا عنصر، ہاں شاباش، اعبدو، اب ترجمہ کیا ہو گیا، مدد کر، ٹھیک ہے، یعنی تو مدد کر، حکم ہے نا، ٹھیک ہے، اعبدو، تم عبادت کرو، اور آخر میں اسی کا اپوزٹ ہے، کیا ہونا چاہیے، فعل نہیں، نہیں کہنا، نہیں، جو تعریف اس کی اس کو گھما دیں ذرا، ٹھیک ہے، بس یہ چار بنیادی اقسام ہے جو آپ کو پڑھانی ہے۔ یہ آپ کا کیا بن جائے گا، نیگیٹو، کیا، نیگیٹو سینٹینس، اس کی تعریف کیا کریں گے، جس میں کسی کام سے روکا جائے، وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے، کیا کہلا گیا، فعل امر، آپ نے مثال کیا دی ہے، پھر لا عنصر، پھر نیگیٹو ہے، تو مدد نہ کر، نہیں، اسلام تو کہتا مدد کر، آپ کہیں لا تشرک، یہ زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ تو نہ کر، عنصر کا تو ہر حال میں حکم دیتا ہے کہ خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں، ایون جانور کو مدد کی ضرورت ہے، اسلام کہتا ہے اس کی مدد بھی کریں، ٹھیک ہے، ہاں یہ اب ہو سکتا ہے لا تضرب، ٹھیک ہے، چلیں ان کا زاربا کو خوش کر دیتے ہیں ہم، تو ضرب نہ لگا، ٹھیک ہے، لا تو شرک کی، تو کیا نہ کر، تو شرک مت کر، نہ کر، بس آج اتنا ہی، کل فعل ماضی کی پھر ڈیٹیلز آئیں گی، گردانیں آئیں گی، پھر ہم ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، یہ مضارع کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی گردانیں آئیں گی۔ اب یہ لمبی چوڑی آگے ڈیٹیل جو ہے نا وہ زمانے کے لحاظ سے جو فعل کی اقسام ہیں، کس کے لحاظ سے ہیں یہ، زمانے کے لحاظ، ان کی آگے اب ڈیٹیلز چلیں گی، پھر آپ قرآن کا جب ترجمہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں اللہ نے زمانہ ماضی کی بات کی ہے، یا اللہ نے حکم دیا ہے، یا اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ان کی وجہ سے پھر آپ فقہی مسائل کو استنباط کرتے ہیں، یہ صرف ترجمے میں نہیں ہیلپ کرتے، فقہی مسائل نکالنے میں بھی یہ مدد کرتے ہیں، تبھی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منع کیا گیا ہے یا حکم دیا گیا کرنے کا، ٹھیک ہے، اسی طرح پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب کی بات ہے یا پرانی بات ہے، یا اللہ پاک جو ہے نا وہ اب کی بات اور آنے والے زمانے کی بھی جو ہے نا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چل میں ذرا ٹائم کو دیکھ لوں، چلیے آج تو کافی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، حصۃ الحدیث ہے آج ہمارا، ٹھیک ہے، حصۃ الحدیث میں
शाबाश, ये क्वेश्चन सुने नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसकी तारीफ ये की थी कि फेल अमर वो है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए या हुक्मन रोका जाए, या क्या ऑर्डर दिया जाए रोकने का। हुक्म जो दिया जाता है ना, जब हम मुतलकन बात करते हैं ना कि मैंने ये इस काम का हुक्म दे दिया, हो सकता है कि वो काम करने का हुक्म दिया हो या रोकने का दिया हो, तो दोनों चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और जो अमर नहीं होता है ना, इसमें टोटली निगेशन होती है, टोटली, इसमें हर हाल में जो है ना वो मना किया जाता है। क्लियर? कोई आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक, इसको अरेज कर दिया जाए। इसको भी अरेज कर देते हैं। अच्छा जी, आज हिस्सतुल हदीस में मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ, मुझे करीब आना पड़ेगा। कहाँ से आऊँ, या आप करीब आ जाए थोड़ा, या ठीक है। हाँ, वो जो कोई कहेगा वो हुक्म बनेगा ना। हाँ, ये इनकारी जुमला होगा। तो सवाल इसमें क्या, अच्छा स्टेटमेंट दे रही हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये कहना चाह रही हैं कि नहीं भी तो हुक्म ही है, ये कहना चाह रही हैं। हाँ, हाँ, सिर्फ वही हुक्म देगा। कौन सा? नहीं तो इनकारी में ही है, वो तो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक, ओके, ठीक हो गया, सही। अल्लाह अकबर। आज हमने किन की बात करनी है हिस्सतुल हदीस में? हाँ, हिस्सतुल हदीस कहाँ तक पहुँचा था? हज़रत अबू बकर की बात तो होगी थी, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा ठीक है, वैसे उस्मान गनी की हमने हल्की फुल्की बात कर ली थी। चलें, हज़रत उस्मान गनी बनु उमैया से आपका ताल्लुक़ है, और याद रख लें कि बनु उमैया वो ख़ानदान है जिसने इस्लाम को टका के नुकसान पहुँचाया है। उस पूरे ख़ानदान में हीरा एक ही है जिसको उस्मान गनी कहा जाता है। क्या? हीरा एक ही है, हीरा, मैं हीरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक की, हीरे की कदर और होती है और जौहरी जानता है, ठीक है। और जौहरी कौन था? आका इनामदार ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही उसकी कदर जानते हैं। आज जौहरी की जुबानी ही हीरे की कदर जानते हैं। क्या? जौहरी की जुबानी ही हीरे की कदर जानते हैं कि अगर आपने इनको हीरा कहा है तो किस बुनियाद पर जो है ना वो कहा। और फिर आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ सहाबी का नहीं है, आप अशरा मुबशरा में से भी हैं, आप उन शख्सियात में से भी हैं जो अवाइल दौर के अंदर, बिल्कुल अर्ली स्टार्टिंग पीरियड के अंदर ईमान जिन्होंने कबूल किया, और आप वो थे कि जिनको किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी, जाहो मनसब मालो दौलत के लिहाज से अमीर थे, उसके बावजूद मुस्तफ़ी इनकलाब के हरावल दस्ते का आप हिस्सा भी जो है ना बने। फिर
آپ کی شان اس لحاظ سے بھی بلند ہوئی کہ آپ داماد رسول بن گئے. کیا بن گئے؟ اور پھر ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ ہم زلف حیدر بھی ہیں. آپ ہم زلف حیدر کرار بھی ہیں. ہم زلف بھی ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ پھر سیدہ کائنات کی سسٹرز ہی ہیں نا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، دونوں آپ کی سسٹرز ہوگی. تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم زلف حیدر بھی ہم جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں. پھر ذوالنورین کا ٹائٹل بھی حضور نے عطا فرما دیا، غنی کا ٹائٹل بھی حضور نے جو ہے نا عطا فرما دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرما جانے کے بعد جب برسر اقتدار ہوئے تو ناشر قرآن بھی کہلائے، پھر جامع القرآن بھی کہلائے. اتنے ٹائٹلز. پھر شہید مظلوم بھی ہوئے، ٹھیک ہے، امیر المومنین بھی ہوئے، ٹھیک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے فضائل شروع کر دینا تو سیاہ ستہ بھی بری پڑی ہے، اور دوسری صدی ہجری کی کتابیں بھی بری پڑی ہیں، اور ایون وہ کتابیں جو کہ پہلی صدی ہجری جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے، اس میں جو کتابیں تدوین ہوئی ہیں اور جو صحابہ نے کتابیں لکھی ہیں، صحابہ نے خود تدوین حدیث کی ہے، ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر نے بھی لکھی، عمر فاروق نے بھی لکھی، عثمان غنی نے بھی لکھی، مولا علی شیر خدا نے بھی، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، 2216 حدیث، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ آپ سے مروی ہیں، ٹھیک ہے. بے شمار صحابہ اکرام صحابیات نے آقا علیہ السلام کے الفاظ کو قلم بند کیا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ راوی حدیث بھی ہوئے. کیا ہوئے؟ راوی حدیث بھی جو ہے ہوئے. تو ان کے مناقب کو اگر پڑھنا شروع کر دیں نا تو وہ تو پھر بے شمار ختم ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو ان میں سے 2-3 احادیث آج میں ذکر کرتا ہوں، اور جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. جامع ترمذی، امام ترمذی، سیاہ ستہ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے. بولیے، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرے رفیق عثمان غنی ہوں گے. جنت میں میرے رفیق کون ہوگا؟ عثمان غنی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے. دوست رفیق کو کہتے ہیں نا، مددگار جو ساتھ رہنے والا ہوتا ہے. اور جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ عثمان ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی جنت میں بھی حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے. اس کے بعد پھر ابن عساکر، امام ابن عساکر، عین کے ساتھ، ابن عساکر، عین سین الف سا کاف کتاب والا رے، عساکر. امام ابن عساکر جو ہے نا وہ یہ حدیث کو لے کے آئے ہیں تاریخ دمشق کے اندر. کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ دمشق الکبیر. دمشق جس کو آپ بولتے ہیں دمشق ہے. تاریخ دمشق الکبیر کے اندر اس حدیث کو جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کون راوی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں. اگر آپ جمعے کا خطبہ غور سے سنیں نا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ارحم امتی ابو بکر، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ارحم امتی ابو بکر، کے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم والا کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور واشدہم فی اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت رکھنے والے حضرت عمر ہیں. دین کے اب یہ حضور بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ کر کے گئے مزاج کو، ویسے نرمی کا مزاج ہی تھا. حضور کے شاگرد ہوں اور مزاج نرمی والا نہ ہو تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی. حضور نے اس حدیث کے ذریعے کلیئر کر دیا کہ عمر کا مزاج اگر سخت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے. وہ کس کی خاطر ہے؟ بولیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا.
اور پھر فرمایا کہ وَأَكْرَمُ حَيَاءٌ عثمان بن عفان، اور شرم اور حیا میں سب سے بلند میری امت میں، یہ پوری امت کی بات کی جا رہی، میری امت میں کون ہے؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَفْضَاهُمْ عَلِيُّ ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی جو ہیں وہ فیصلہ کرنے میں، ڈیسیجن میکنگ میں سب سے بہتر ہے میری امت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ میں نے حدیث اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ چاروں کا ذکر کر گئے، چاروں کا ایک ہی حدیث میں چاروں کا ذکر کرنا یہ اور معنویت رکھتا ہے۔ ایک ہے کہ الگ الگ مناقب بیان کرنا، وہ تو ہو گئے، پھر ایک حدیث میں چاروں کو پرو کے میسج دیا جا رہا ہے کہ لوگوں ان چاروں میں تمہیں کوئی فرق رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ چاروں میرے لیے معتبر ہے، میں چاروں کی اکٹھی فضیلت بیان کر کے جا رہا ہوں، اور اکٹھی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چاروں میں تم ان کو الگ الگ نہ کرنا۔ جب میں ان کو اکٹھا بیان کر رہا ہوں تو میں تمہیں یہ لیسن دے کے جا رہا ہوں کہ ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی نے کسی کا حق نہیں مارا، لہذا تم ایک کا پلہ نہ پکڑ لینا اور باقی دو یا تین کو نہ چھوڑ دینا، یہ دو اور تین کو پکڑ لینا اور ایک کو چھوڑ دینا، یہ میرے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہے نا چاروں کو لے کر آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ ان کے اندر اختلافات جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور گھر کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کا بندہ جو ہے نا حدیث بیان کرے تو وہ اور معنویت اور اہمیت جو ہے نا وہ رکھتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا حضرت عباس کون ہے؟ بھی چچا ہے نا آپ کے، چچا گھر کا بندہ ہوتا ہے نا، تو ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو حضور کی کیا لگ جائیں گے؟ کزن ہوئے نا آپ کے کزن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے نا وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم آپ کی شہزادی حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے افضل ہے؟ کیا فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے افضل ہے؟ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف فاطمہ کے شوہر کو ہی افضلیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ام کلثوم کے شوہر کو افضلیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ حضور سے پوچھتی ہیں، اب سوال دیکھیں اور قربان جائیں تاجدار انبیاء کے جواب پر، یہ بڑا مشکل اور سینسٹیو سوال کر ڈالا انہوں نے۔ ایک بیٹی کا اپنے باپ سے یہ سوال کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنی ہی بہن کے شوہر کے متعلق کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا سینسٹیو جو ہے نا کویشچن ہوتا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان، مجھے یہ بتائیے کیا فاطمہ کا شوہر جو ہے نا وہ میرے شوہر سے جو ہے نا افضل ہے؟ حضور علیہ السلام حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد حضور صاحب نے فرمایا کہ اے ام کلثوم، تمہارا خاوند اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے خاوند سے محبت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے فرمایا کہ میں اس میں مزید اضافہ فرماتا ہوں کہ اگر تو جنت میں داخل ہو تو تو ایک ایسا مقام دیکھے گی کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو اس مقام پر نہیں پائے گی۔ اب آپ دیکھیں، میرے صحابہ میں کسی کو بھی اس مقام پر نہیں پائے گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ عثمان غنی کا مقام جو ہے نا وہ کسی لحاظ سے کوئی کم نہیں ہے۔ حضور نے تو ایسا کوئی جواب نہیں دیا، نہیں علی سب سے بڑھ کر ہے، عثمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسی بات کی دیکھیں۔ امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں المعجم الاوسط کے اندر، امام طبرانی، کوئی عام امام آج کا نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، امام طبرانی اس کو المعجم الاوسط، ٹھیک ہے، المعجم الاوسط کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں۔ بس اپنا عقیدہ جو ہے نا آپ لوگ درست جو ہے نا وہ رکھیں، سارے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ آئیے جی انگلش لینگویج کی طرف۔ کل ہم نے کچھ پڑھا تھا؟ نہیں، کل فقہی نشست تھی، ٹھیک ہو گیا۔ آج 4 ہے، اچھا
کل حصۃ الدعا ہے اور اس کے بعد دوبارہ حصۃ الحدیث ہے. اب وہ جو ہے مولا علی شیر خدا کے متعلق بات ہوگی، وہ چند دن آگے جائے گی، کیونکہ اختلاف جہاں پر آ کے ہوتا ہے نا، جو باعث اختلاف، یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے نہیں، جو ادھر ہیں اور جو ادھر ہیں. باعث اختلاف جو ہے نا وہ مولا علی کی شخصیت ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ معاملہ اصل کیا ہے، اس کی ڈیپتھ تک جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حسنین کریمین، اور پھر جو ہے نا باغ فتح پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اصل معاملہ ہے کیا تھا. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو ہم شاید نہ جا سکیں، ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو کوئی نہ 3-4-5 دنوں کے اندر، تاکہ ہمارے اسباق بھی ڈسٹرب نہ ہو. وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی روشنی میں باغ فتح جو ہے نا کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کیا وہ مال غنیمت ہے، کیا وہ زکوٰۃ میں آیا تھا، کیا وہ عشر میں آیا تھا، کیا وہ مال فے ہے. ٹھیک ہے، مال فے بھی ہوتا ہے، سورہ حشر میں مال فے کا ذکر ہے. پھر ہم دیکھیں گے ہے کہ جب ہمیں وہ سمجھ آ جائے گا نا تو باغ فتح سمجھ آتا ہے تو مسئلہ ہے کیا. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا ہم آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جنگ جمل، بیٹل آف کیمل جو ہے نا، مولا علی شیر خدا اور سیدہ عائشہ کے مابین جو ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، کیا وہ جنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، یا ہم نے اس کو جنگ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، معاملات کہاں سے بگڑے، بگاڑنے والے کون تھے، بگاڑنے والے کون تھے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو صلحاء نے کبھی نہیں چھیڑا، ان پر باتیں نہیں کی، لیکن آج یہ مجبوری بن گئی ان پر باتیں کرنا. آپ 1400 سال 1200 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ائمہ حدیث نے، کسی مجتہد نے، کسی امام نے، کسی فقیہ نے ان مسائل کو چھیڑا ہی نہیں. بس کف اللسان، کہ زبان خاموش جو ہے نا وہ رکھی ہے. لیکن آج ان کو چھیڑنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی ہے کہ آج کئی فتنے جو ہے نا بپا ہو چکے ہیں، اور یہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ اصل آپ کو بتا دیا جائے کہ حقیقت حال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جن کو جو ہے نا وہ عشرہ مبشرہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام، تو پھر سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا اور وہ کہاں کھڑے تھے. وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، لیکن کیا حقیقت میں اینڈ تک ان کے ساتھ رہے ہیں، یہ ہم نے جاننا ہے. پھر ان کی شہادت جو ہے نا وہ کیسے ہوئی ہے، کیا حضرت علی کے لشکر میں سے وار ہوا ہے ان کی شہادت ہوئی ہے، یا معاملہ کیا تھا وہ. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آئیں گی، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اور پھر اسی طرح مولا علی شیر خدا نے پہلی دفعہ خلافت جب سنبھالی تو انہوں نے دارالحکومت چینج کر دیا. دارالخلافہ پہلے 3 حکمرانوں کے دور میں کیا رہا تھا، مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا. آپ نے اس کو چینج کیوں کیا؟ کیا آپ کو معاذ اللہ مدینہ سے پیار نہیں تھا؟ کیا حضور سے دور جانا چاہتے تھے؟ حقیقت حال جو ہے نا ہم اس کی طرف آئیں گے، کیا تھا ان کے پیش نظر جو ہے نا کیا معاملات تھے. اسی طرح پھر کربلا، اور کربلا کے دن بھی چونکے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہر چیز جو ہے نا وہ کلیئر انشاءاللہ کر دی جائے گی کہ واقعہ کربلا کے پس منظر کیا ہے. وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے. ہم قصے کہانیاں نہیں بتائیں گے کہ میدان میں آ گئے، ادھر بھی لشکر ہے، ادھر بھی لشکر ہے، وہ شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، نماز پڑھنے لگے، گردن اتار دی، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، نماز میں ہی کیوں اتاری یہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، امام حسین کی ایک بیعت کا کیا ایشو تھا، ایک ووٹ. ٹھیک ہے، یہ آج کی اصطلاح میں ہم ووٹ کہیں گے اس کو. بیعت جو ہے اس زمانے میں جو خلیفہ بنتا تھا اس سے جو ووٹنگ ہوتی تھی وہ بیعت اس کو کہا جاتا تھا. ووٹ تو انگلش کا ورڈ ہے، یہ کون سا عربی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیعت ایک امانت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ووٹ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں، اگر نہ دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو خیانت ہی سمجھا جائے. اگر یہ ہے تو پھر تو معاذ اللہ امام حسین نے خیانت کی، اور خیانت جو ہے یہ تو منافق کی علامت ہے. اب بات سمجھ رہی ہے نا ساری کی ساری.
ان ساری چیزوں کی ڈیپتھ میں ہم جائیں گے. ہے کیا ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں نا تو ہم وضاحت دیکھتے ہیں, کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ, یہ ٹھیک ہی ہوگا. بس ہم وہی سنتے ہیں, پھر عمل بھی کرتے ہیں, پھر آگے بھی پھیلاتے ہیں, پھر اتنا پھیلاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایسی کئی پوسٹیں آتی ہیں جس کا تعلق مولا علی شیر خدا کے الفاظ سے ہوتا ہی نہیں ہے, نیچے حضرت علی کرم اللہ وجہ. ایسے نہ کیا کریں, بہت سوچ سمجھ کے سوشل میڈیا کا استعمال کیا کریں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہونی ہیں, اور جہاں جہاں حوالے آئیں نا, حوالے آپ پلیز ان کو نوٹ کیا کریں. کیوں؟ اگر آپ کو ان لوگوں کو بات بیان کرنی پڑے تو زبانی کلامی نہیں, حوالوں کے ساتھ بیان کریں تاکہ وہ کھولے کتاب کو پڑھے اور دیکھیں. اور پھر اسی طرح اہل تشیع کی جو کتب ہیں, جب باغ فدق آئے گا آپ نے مجھے یاد بھی کروانا ہے, اہل تشیع کی کتب سے ہم ریفرنس کوٹ کریں, ان کی کتابوں سے. ٹھیک ہے, وہ اپنی آج کے جو ذاکرین ہیں نا, ذاکرین, میں علماء تشیع کی بات نہیں کر رہا, علماء اہل تشیع ان کی بات نہیں کر رہا, ذاکرین کی بات کر رہا ہوں. لازمی نہیں ہے کہ ذاکر عالم بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ذاکر تو رٹی رٹائی چیز لے کے آتا ہے, بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو واہ واہ اور اس چیز کی شہرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بس میں فیمس ہو جاؤں, ٹک ٹاک پہ آ جاؤں, یا میں سوشل میڈیا پہ آ جاؤں, ٹھیک ہے, میرے فالوورز زیادہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان میں بڑا فرق ہے. علماء بات اور کرتے ہیں اہل تشیع کی, ذاکرین اور کرتے ہیں, من گڑت زیادہ کرتے ہیں. اور پھر لفظ شیعہ کا ہم آپریشن کریں گے, یہ سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی, پہلی دفعہ لفظ شیعہ کب استعمال کیا گیا, اس کا معنی کیا ہے. شیعہ کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا. قرآن پاک وہ یہ بھی دلیل دے سکتے ہیں, لو جی ہم سچے ہیں, ہمارا تو یہ جو ہے نا وہ مسلک جو ہے, بلکہ فرقہ ہے, مسلک تو نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ تو قرآن پاک میں بھی آ گیا. لیکن اس کا لفظی معنی کیا ہے, کب سب سے پہلے یہ ہوا, کس کے دور میں ہوا, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ادھر ہی ہم جائیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گی. تو آپ نے حوالے ہر حال کے اندر لکھنے ہیں.